باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی تک بحث جاری تھی اشاعرہ اور معتزلہ اور امامیہ کے درمیان کہ انسان جو ہے وہ جب کوئی بھی بحث، یہاں پہ صاحب کفایہ نے جو بحث کی ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ طلب اور ارادہ ایک چیز ہے، اشاعرہ کر رہے ہیں دو الگ چیزیں۔ اور یہاں پہ اشکال ایک کیا تھا انہوں نے اشاعرہ نے، اور اس کی کئی جہتیں تھیں۔ ابھی تطبیق عبارت کرتے ہیں، بس خلاصہ یہ ہے، ہم تھے بھی تطبیق عبارت میں، خلاصہ تذکر کے لیے کہ انہوں نے کہا ارادہ یا طلب کے یہ مخالف اگر جب ہم کہہ رہے ہیں اور آپ ایک کہہ رہے ہیں تو یا خدا کا ارادہ ہوگا یا ارادہ نہیں ہوگا، دو حال سوال۔ اگر ارادہ نہیں ہوگا تو پھر طلب حقیقی نہیں، اور اگر ارادہ ہوگا تو ارادہ سے اس کی مراد جو ہے وہ تخلف کر جائے گی۔ کیا کرے گی؟ مراد تخلف کرے گی۔ یہ دو اشکال کیے تھے، یعنی جب ارادہ نہیں ہے تو طلب بھی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ ارادہ اور طلب جب ایک ہیں تو ارادہ نہیں ہے تو طلب بھی، وہ طلب صوری ہے، یعنی طلب تو ہے نماز پڑھو، عصیان رکھتا ہے اس سے اطاعت کی طلب ہے، جو کفر رکھتا ہے اس سے ایمان کی طلب ہے، طلب تو ہے لیکن وہ طلب صوری ہو جائے گی، حقیقی تو نہیں ہوگی، چونکہ طلب اور ارادہ ایک چیز ہے۔ ارادہ نہیں ہے تو طلب حقیقی نہیں ہے، بس طلب صوری ہے، لفظی ہے۔ اور یہ اشکال تھا۔ دوسری جہت اشکال یہ تھی کہ اگر ارادہ ہے اور وہ کافر مومن نہیں ہوتا اور عاصی فرمانبردار نہیں ہوتا، ارادہ ہے لیکن مراد نہیں ہے، تو دونوں ٹھیک نہیں، اشکال ہے دونوں۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ اب یہاں پہ ان اشکالوں کا یہ اس کا ایک تو جواب انہوں نے ارادہ کا تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے۔ اگر ارادہ تشریعی ہو تو کون سا اشکال ختم ہو جائے گا؟ تخلف المراد، ارادہ تشریعی میں ہو سکتا ہے، تکوینی میں نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا چلو تکوینی بھی خدا کا ارادہ مان لیں، تو اس میں بھی جو مراد ہے اس میں اس سے پہلے جو مقدمات ہیں، اچھا یہاں پہ اشکال یہ کیا گیا کہ انسان کو جو بھی تکلیف دی جاتی ہے، تکلیف میں اختیار شرط ہے۔ تکلیف میں کیا شرط ہے؟ انسان کیا ہو؟ مختار ہو۔ کیا ہو؟ واضح تکلیف میں یہ شرط ہے کہ انسان مختار ہو۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا ارادہ ہے، طلب بھی ہے، تو طلب اور ارادہ سے اس کی مراد متخلف نہیں ہوتی۔ جب نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے بندے کو اختیار ہے نہیں۔ یہ ایک اور اشکال کی جہت انہوں نے پیش کی، اختیار نہیں، حالانکہ تکلیف جو بھی دی جائے اس میں قدرت اور اختیار یہ شرط تکلیف ہوتی۔ اگر ایک بندے کو اختیار اور قدرت ہی نہیں ہے تو وہ پھر تکلیف اس کو نہیں دی جا سکتی۔ تکلیف ما لا یطاق، لا یکلف اللہ نفسا الا، اس اشکال کو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اصل میں جو خدا کا ارادہ ہے کسی کو اس سے نماز پڑھانے کا یا روزہ رکھوانے کا مثال کے طور پہ، اس میں ٹھیک ہے وہ مراد جو ہے وہ یعنی متخلف نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے یعنی اس کام سے پہلے، اس تکلیف سے پہلے
بندے کے جو ارادے کے اس تکلیف کے انجام دینے سے پہلے جو مقدمات فعل ہیں یا مقدمات ارادہ وہ سارے اختیاری ہیں. تو یہ تکلیف ما لا یطاق نہیں ہے، بلکہ تکلیف جس چیز کی دی جا رہی ہے اس میں اختیار ہے، یعنی مقدمات میں اختیار ہے. یوں جواب دیا گیا. اس کو بھی رد کر دیا گا، اس جواب کو بھی رد کر دیا. انہوں نے کہا یہ خدا کا ارادہ ازلی ہے. ارادہ کہ آپ نے تعریف علم سے کی، اور علم عین ذات خدا ہے، اور علم ازل سے ہے. علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، یہ عین ذات ہیں. اور یہ کب سے ہیں یہ چیزیں خدا کے پاس؟ جو ازل سے ہیں. جب بھی نہیں تھا تو خدا تب بھی تھا، تو نہ تھا یہ زمانہ بھی نہیں تھا، اللہ کل ازل سے ہے. تو جب ارادہ ازلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی مراد ہے وہ جدا جو نہیں ہوتی وہ بھی ازلی ہے. تو اس کا مطلب پھر بھی انسان مجبور ہی نکلا، اس میں تو اختیار کوئی نہیں. اللہ کو لیا بھی تطبیق میں دیکھتے ہیں مزید اس پہ کیا. یہاں پہ آخری بات اشاعرہ نے کہا جب ارادہ ہے ازلی، انسان مجبور ہے، اختیار نہیں. کفر بھی مجبور ہو کے کر رہے ہیں، اور ایمان بھی مجبور ہو کے، طاعت بھی مجبور ہے، اور معصیت میں بھی مجبور ہے. یہ اشاعرہ کہہ رہے ہیں جب ایسی بات ہے تو پھر عقاب تو نہیں ہونا چاہیے. جب انسان کو اختیار ہی نہیں ہے تو پھر عقاب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، یہ تھا ان کا اشکال اشاعرہ کے ایک اور جیسے. انہوں نے کہا اصل میں عقاب اس وجہ سے نہیں ہے کہ ارادے سے مراد متخلف نہیں ہو رہی اور انسان کو یہ ازل سے یہ چیزیں اس کے ہیں. اصل میں انہوں نے ایک حدیث پیش کی، دو بلکہ پیش کی، یعنی قضاء و قدر کی بات کی. کچھ چیزیں قضاء و قدر کے تحت ہیں، وہاں قلم کا سر ٹوٹ جاتا ہے، تقدیر کے آگے سب سر نگو ہیں، تقدیر کے آگے کچھ نہیں چلتی. مصنف کی یہ باتیں ہیں میں کر رہا ہوں اشاعرہ کی رد میں. اصل میں یہ رد نہیں، گویا اشاعرہ کی بات کو قبول کیا جا رہا ہے یہ باتیں کر کے. اور پھر حدیث پیش کی گئی سعید سعیدون فی بطن ام والشقی شقیون فی بطن ام. یعنی یہ تقدیری باتیں ہیں، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہاں آ کے بڑے بڑوں کی سوچ جو ہے وہ آ کے رک جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی سوچ سے بالا چیزیں ہیں، قضاء و قدر ہے. یہ مصنف نے اشارہ. تو میں نے جو ملاحظہ بھی پیش کیا ہے کہ یہ باتیں کر کے مصنف نے اشاعرہ کی بات کی تائید کر دی. پیچھے پر اتنا عرصہ شور شرابہ کیا تھا کہ طلب اور ارادہ دو اتحاد ہے، ان کے الگ نہیں ہیں. اور پھر وہ ان کے اشکالات آ گئے کہ ارادہ نہیں ہوگا تو طلب جدی نہیں ہوگی، ارادہ ہوگا تو مراد سے تخلف نہیں ہوگا. پھر اب جو جواب ارادہ تشریح کی بات کر رہے ہیں وہ اسی پہ ڈٹے رہے. پھر آپ خود ارادہ تکوینی میں چلے گئے. تکوینی کی اور ارادہ تشریح دونوں کی تعریف وہ عجیب کی ہے، انہوں نے اگلے دن ملاحظے دیے تھے. تو اب یہاں پہ پھنس گئے، یعنی اسی ارادہ تکوینی کی بات میں آ کے کہا یہ تقدیر کی باتیں ہیں، اس میں انسان کی عقل آگے کام نہیں کرتی. تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا جائے، تو وہ حدیث کو میں نے بتایا تھا کہ وہ عالم ذر میں انسانوں کا امتحان لیا گیا، ان کو معرفت بھی دی گئی. قرآن کی آیت میں بھی ہے اور حدیث میں بھی. الستو بربکم، اس کی آگے تفسیر. تو یہ اس میں امتحان میں جو فیل ہوئے ان کو شقی لکھ دیا گیا، اور جو پاس ہوئے تھے ان کو سعید لکھ دیا گیا ماں کے پیٹ میں علم خدا سے. نہ کہ وہ جبر اور قہر اور تقدیر ہے اور یہ چیزیں. تو یہ اس پہ کئی لوگوں نے بڑے صفحات لکھے ہیں ان چیزوں اسی بات پہ، لیکن اتنی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں. تطبیق عبارت میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہیں اور کیا کیا جناب بات کہاں کون سی تھی، کہاں سے اس کو کھینچ کے کدھر لے گئے. بات تھی کہ مادہ امر یسی گئے امر بھی آگے باز آ رہی، وہ طلب پہ دلالت کرتے ہیں یا نہیں. طلب اور ارادہ پھر ایک ہے یا دو ہیں، اس میں پھر کلامی بحثوں میں چلے گئے.
ٹھیک ہو گیا. تو یہ باتیں ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ ہمیں لغت کی بات ہم کر رہے ہیں، جس فیلڈ کی بات ہو رہی ہے اسی پہ ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تطبیق میں تھے ہم. ہاں جی، ان کولتا، ہاں یہاں پہنچ گئے تھے. ان کولتا کولتو، کولتا کولتو کا کیا معنی ہے؟ اشکال و جواب. ہاں اگر اشکال یہ ہے، جواب یہ ہے. ان قلتا اذا کان الکفر والعصیان والعطاعت والایمان، یہ چاروں چیزیں بے ارادت ہی تعالی، یہ چاروں چیزیں اگر آپ کہتے ہیں اللہ کے ارادے سے، اگر کسی کا ایمان ہے تو اللہ کے ارادے سے، اگر کسی کا کفر ہے تو اللہ کے، اگر طاعت اور عصیان ہے تو اللہ کے ارادے سے. بولیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ ادھر ہی ہیں کہ کہیں اور گئے ہوئے ہیں. التی، آپ ارادے کی بتا رہے ہیں. التی لا تکادو تتخلف عن المراد، وہ ارادہ خدا جو مراد لا تکاد تتخلف، وہ جو مراد سے پیچھے نہیں ہوتا، مراد سے دور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ارادہ ہوتا ہے تو مراد بھی ہوتی ہے. اچھا جی، یہ اس ارادہ تکوینی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایمان، یہ چاروں چیزیں ایمان، کفر، طاعت، عصیان، یہ ساری چیزیں اگر خدا کے ارادے سے ہیں اور ارادے سے مراد متخلف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو جب ایسا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا یتعلق بہا، بہا کی ضمیر کدھر گئی؟ بالاربع، یہ جو چار چیزیں پیچھے گزری ہیں، بالطاعہ والعصیان والکفر والایمان، فلا یتعلق بالتکلیف. یہ اشکال ہے کہ جب ارادہ سے مراد متخلف نہیں ہوتی اور جب ان چار چیزوں میں سے یک اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ ارادے کا تعلق ہوتا ہے، تو پھر ان چار چیزیں جو مثال میں آئی ہیں ان کی تکلیف دینا صحیح نہیں ہے. ان کی تکلیف دینا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ لام تعلیل لے کون ہاں، یہی چار ہیں، چاروں چیزیں. کون سی چاروں چیزیں؟ ہاں، کفر، طاعت، ایمان، یہ ساری، عصیان. لکون ہاں خارج عن الاختیار، کیونکہ یہ چاروں چیزیں پھر اختیار میں نہیں رہیں گی. کیوں نہیں رہیں گی اختیار میں؟ کیونکہ خدا کا ارادہ ہے کہ یہ بندہ کافر ہو، خدا کا ارادہ ہے کہ بندہ عصیان میں ہو یا ایمان میں ہو یا طاعت میں ہو. تو ارادے سے جب مراد متخلف ہو ہی نہیں سکتی تو پھر بندے کو تو اختیار نہیں ہے. خدا نے ارادہ کیا کہ فلاں کافر ہو، مومن ہو، وہ ویسا ہو. ٹھیک ہے، تو پھر ان چیزوں کی تکلیف دینا کہ انسان مومن ہو، کافر ہو یا طاعت میں آئے، طاعت اور ایمان کی تکلیف، پھر یہ صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں اختیار سے خارج ہیں. المعتبر فیہ عقلاً، کیونکہ خارج عن الاختیار. المعتبر فیہ فی التکلیف عقلاً، کیا چیز؟ یعنی تکلیف میں عقلی طور پہ کون سی چیز معتبر ہے؟ اختیار. المعتبر، اختیار معتبر ہے تکلیف میں عقلاً. یعنی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، یعنی آپ کے ذمے کو کام لگایا جا رہا ہے، تو آپ کو اس میں اختیار دیا جائے. ٹھیک ہے، تو جب اختیار دینا، یہ اختیار جو ہے تکلیف کی شرط ہے، صحت تکلیف کی. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ اختیار تو یہاں نہیں ہے. ارادہ تکوینی سمجھ رہے ہیں، اسی وجہ سے اشکال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ارادہ تکوینی ہی سمجھ رہے، تشریح کی طرف جا ہی نہیں رہے، وہ ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے. اور مصنف ارادہ تشریح ان کی باتوں کو وہ لے کے وہ بات کر رہے ہیں اور پھر اس کا جواب دے رہے ہیں. سبحکم اللہ بالخیر. بلے عقل کہتی ہے کہ انسان کو اختیار دیا جائے پھر تکلیف.
قرآن کہہ رہا ہے ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفور۔ اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کو اختیار دے دیا، چاہے وہ طاعت کر کے شکر گزار بن جائے یا نافرمانی کر کے ناشکرہ بن جائے۔ جس آیت سے بات سمجھ آ رہی کہ اختیار دیا گیا ہے تکلیف، اور دوسری آیت بھی کہہ رہی لا یکلف اللہ نفسا الا جو اس کے قدرت اختیار میں وسعت میں، اختیار اور قدرت سے باہر نہیں۔ قرآن سے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے جو انسان کو کوئی بھی ذمہ داریاں ذمہ لگائیں اس میں اختیار دے دیے، اور معرفت بھی دی ہے، اختیار بھی دی ہے۔ لیکن عقل کیا مستقل ہے کہ یہ بات سمجھ سکے کہ جب بھی مولا یا منعم جس پہ انعام کر رہا ہے اس کو کوئی ذمہ داریاں دے تو اس کو اختیار دینا بھی لازمی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں عقل اس بات تک نہیں پہنچ سکتی استقلالا، ٹھیک ہے۔ مثلاً عقلاء ہیں، وہ کہیں کہ بھئی یہ بندہ اس کا عبد ہے، مولا آقا جو ہے وہ اپنے غلام کو کہے کہ یہ کام کرنا ہے تو تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تو کہے کہ میں کروں نہ کروں میری مرضی۔ کوئی بھی عقلاء میں سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ چونکہ اس کی ملکیت ہے اور اس کو اختیار نہیں دے رہا، اس کی مذمت نہیں کریں گے۔ غور کیجئے گا، یہ گھر آپ کی ملکیت ہے، آپ کا ہے، آپ اس میں جو بھی تصرف کریں اس میں کوئی بھی یہ مذمت نہیں کرے گا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ اس نقشے سے بنائیں اس نقشے سے بنائیں۔ تو جو عبد ہے وہ خدا کوئی بھی انسان مخلوق ہے اللہ کی، انسان ہے یا غیر انسان، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔ لہو ما فی السماوات، سب کچھ اسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی ملکیت میں جیسا تصرف کرے، کسی کو مذمت کا حق نہیں عقلاً۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بیان کے بعد کہ عقل جو ہے بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ مالک اپنے عبد کو جو حکم دے عبد کو اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید جو ہے وہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں کسی کو اختیار شرعی معاملات، شرعی معاملات میں اختیار نہیں ہے، ان کو خیرہ نہیں ہے، خیرہ کا لفظ استعمال، اختیار نہیں ہے۔ یعنی خدا اور رسول فیصلہ کر دیں کہ نماز پڑھنی ہے تو پھر کسی کو اختیار نہیں کہ بھائی نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ ویسے اللہ نے دوسری آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اختیار دیا بھی ہے، اختیار نہیں بھی ہے، اختیار دیا بھی ہے۔ ایمان کو اختیار کرنے میں اور کفر کو اختیار کرنے میں اللہ نے اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی۔ اللہ نے ادلہ سے، آیات سے، کونی آیات سے اور ویسے ادلہ سے انبیاء ائمہ کو بھیج کے خدا نے ہدایت واضح کر دی۔ اب کر نہیں رہا دین کو قبول کرنے میں ہدایت اور رشد آنے کے بعد، یعنی جبر بھی نہیں کیا، اختیار بھی دیا ہے، لیکن جب اختیار کر لیں ایمان اس کے بعد پھر آپ کا کوئی اختیار ہے، پھر آپ کو طاعت کرنا ہے۔ نہیں کریں گے تو سزا دنیا میں بھی حدود و تعزیرات ہیں، کوڑے لگیں گے، اور آخرت میں۔ لیکن پہلے جو اختیار دیا ایمان اور کفر کے درمیان، جو انا ہدینا السبیل، وہ اختیار جو ہے اس میں بھی آپ نے خود اپنے لیے راستہ چن لیا ہے، انجام کے لیے منتظر رہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو یہ انتظار عقاب یا ثواب وہ پھر آپ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اس میں دونوں میں غور و فکر کی بعض مراحل تک اختیار ہے، بعض کے بعد اختیار نہیں ہے۔ ایک بندہ کے پاس جو ہے نا وہ قضاء و قدر کا مسئلہ لے کے بندہ آیا امام کے پاس، تو اس امام سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے، مجھے سمجھ سے باہر ہے۔ امام نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی، کہا دوسری اٹھاؤ، کہا نہیں اٹھا سکتا، کہا یہی قضاء و قدر کہ کسی حد تک آپ کو اختیار دیا گیا ہے لیکن مکمل اختیار
نہیں ہے، ایک حد ہے اختیار کی بھی، اور پھر مکمل جو ہے نا وہ نہیں ہے اختیار۔ تو بہرکیف مختصر یہ ہے، یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اشاعرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ارادے سے مراد جب متخلف نہیں ہوتی تو پھر یہ چیزیں جو چاروں بیان ہوئی ہیں، اطاعت، عصیان، ایمان و کفر، ان کا جب خدا ارادہ کرے تو وہ تو پھر لازمی ہونی ہے، مراد تو وہ لازمی حاصل ہوگا، کارن ہوگا، اس میں کوئی اختیار نہیں۔ حالانکہ جو بھی تکلیف ان چیزوں کی دی جاتی ہے، عقل کہہ رہی ہے کہ اس میں اختیار ہونا چاہیے، تب تکلیف صحیح ہے۔ تو یہ عقلاً والی بات کہ میں موافقت نہیں کرتا، یہ شریعت کہہ رہی ہے کہ اختیار دیا ہم نے، انا ہدینا السبیل۔ عقل نہیں پہنچتی، عقل تو کہتی ہے کہ جس کی کوئی ملکیت ہے، عقلاء بھی یہی کہتے ہیں، اس کو حق ہے کہ وہ ان کو مجبور کرے، جو ان سے مرضی کام لے، جو تصرف کرے۔ علی کل حال آگے چلتے ہیں۔ قل تو انما یخرج بذالک، جواب اشکال کا، اشکال خلاصہ اشکال یہی ہے کہ ارادہ اگر تکوینی ہے، مراد متخلف نہیں ہوگی، تو نتیجہ یہ ہے تکلیف جو دی گئی ہے اس میں اختیار نہیں ہے، یہ اشکال ہے۔ جواب دے رہے ہیں انما یخرج بذالک، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل سے ارادہ تکوینیہ اور اس سے جو ہے نا وہ جب مراد متخلف نہیں ہوگی، یخرج بذالک عن الاختیار، انسان اختیار اس کا نہیں رہے گا۔ کب نہیں رہے گا اختیار؟ کس صورت میں اختیار نہیں رہے گا؟ ہاں جی، ہاں، لو لم یکن تعلق الارادہ بہا، ان چاروں چیزوں سے اگر ارادہ کا تعلق، خدا کے ارادے کا تعلق ان چاروں چیزوں سے، کون سی چاروں چیزیں؟ ہاں، ارادہ بہا مسبوقتاً، یعنی وہ خدا کا ارادہ مسبوق نہ ہوتا بے مقدماتہا، یہ مقدمات جو ان چاروں چیزوں کے مقدمات ہیں، ایمان سے پہلے، کفر، طاعت، عصیان سے پہلے جو مقدمات ہیں، اگر ارادہ مسبوق نہ ہوتا، یعنی یہ چیزیں پہلے سابق نہ ہوتی، جو ان چیزوں چاروں چیزوں کے مقدمات ہیں یہ پہلے ہیں، ارادہ بعد میں ہے، بے مقدمات الاختیاریہ، یعنی چاروں چیزیں، ایمان کے کچھ مقدمات ہیں، کفر کے، طاعت کے، عصیان کے، ان کے جو مقدمات ہیں وہ بندے کے اختیار میں ہیں، طاعت سے پہلے اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا کرے۔ پنکھا چلانا چاہتے ہیں چلا دیں، گرمی ہے۔ اور اسی طرح جو عصیان کے مقدمات ہیں وہ اختیاری ہیں، یعنی آدھا اشکال مصنف نے قبول کر لیا، غور کیجئے گا، یعنی ذیل مقدمہ جو ہے وہ کفر، ایمان، طاعت، عصیان، یہ غیر اختیاری مان رہے ہیں، لیکن ان چاروں کے مقدمات کیا ہے؟ اختیاری ہیں۔ چاروں کے مقدمات کیا ہیں؟ اختیاری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاروں چیزیں اختیاری نہیں ہیں، یہ مان رہے ہیں۔ ہاں جی، مقدمات کیا ہے؟ اچھا جی، اب یہ انہوں نے مقدمات بیان نہیں کیے، اگلے دن میں نے جو بیان کیا تھا اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی بھی چیز ہے اس سے پہلے اس کا تصور ہوتا ہے، مثلا ایمان ہے یا کفر ہے، طاعت ہے، عصیان، پھر تصدیق ہوتی ہے، پھر اس کے فوائد یا اس کے مضرات، شیخنا غور کیجئے گا، ادھر نہیں لکھے ہوئے، تالیکے میں کوئی نہیں۔ تو یہ جو چار چیزیں ہیں، ان کے چاروں کے اپنے اپنے ہر جو بھی چیزوں کی اس کے یہ مقدمات ہوں گے، تصور، تصدیق، غایت، غرض، فوائد، نقصانات، جو بھی ہیں، یہ سارے انسان کے اختیار میں ہیں۔ یہ جب اختیار میں ہیں، اور وہ جو ایمان کفر ہے گویا وہ اختیار میں نہیں ہے، اور پھر اگلی بات کر رہے ہیں ایک اور بات بھی کہ ارادہ بعد میں ہے، یہ مقدمات انسان کے پہلے ہیں، یعنی انسان نے ایمان یا کفر کا تصور کیا، پھر انسان نے اس کی تصدیق کی، پھر اس کی غرض و غایت کو سمجھا یا فوائد کو سمجھا یا مضرات کو سمجھا، پھر خدا کا ارادہ ہوا۔ یہ بات بھی عجیب و غریب ہے کہ پہلے انسان کو اختیار دے دیا کہ اس کے مقدمات سوچ لو، اس کے بعد خدا نے جو ارادہ کیا کہ یہ بندہ کافر ہو جائے تو یعنی وہ کافر ہو گیا۔ یہ عجیب بات کر رہے ہیں مصنف، بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہاں، ابھی امر بھی نہیں آیا، اچھی بات کی، کس چیز کے بارے، تو وہ مقدمات کے بارے میں کیا سوچے گا، کس چیز کے بارے میں؟ امر اگر نہ آئے، امر آئے گا تو مقدمات اس کے ذہن میں آئے گے، اور پھر ذل مقدمہ ذہن میں آئے گا۔
تو مصنف کرے نہیں، مسبوق کا ارادہ بعد میں، مقدمات اختیاریہ پہلے ہیں. تو یہ کوئی عجیب غریب قسم کی بات مصنف نے کی ہے. یعنی ان کے جابر والی بات کو بھی مان رہے ہیں، اور پھر اگلی بات جو لا رہے ہیں اس میں ارادے کا تعلق جو ہے وہ ان چار چیزوں سے ہو رہا ہے، نہ کہ مقدمات سے ہو رہا ہے. تو پھر بات تو وہ انہی کی ثابت ہو گئی. مقدمات اختیاریاں ہوں بھی تو ذیل مقدمہ تو اختیاری نہ رہا، تو آپ تو ان کی بات مان رہے ہیں. جی وہ کہتے ہیں پھر دیکھیں، انما یخرج بذالک عن اختیار، کب اختیار سے بندہ نکلے گا؟ لو لم یکن تعلق الارادہ بہا مسبوقہ، اگر ارادہ جو خدا کا ہے وہ پہلے نہ ہو بمقدمات، ان چاروں چیزوں کے اختیاری مقدمات سے پہلے نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ارادہ اگر پہلے نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ بندہ مجبور ہے. لیکن وہ گویا کہہ رہے ہیں کہ وَإِلَّا، یعنی ارادہ پہلے ہے، فلا بد من صدورها بالاختیار. صدورها کی ضمیر پھر چار چیزوں کی طرف جا رہی ہے کہ ان چاروں چیزوں کو ارادہ جب پہلے ہے تو پھر ان چاروں چیزوں کا اختیار سے وہ صادر ہوئی ہیں. یعنی خدا کا ارادہ ہے پہلے، اور اس سے پہلے وہ مقدمات ہیں اختیاری، اس فعل سے پہلے، طاعت یا کفر سے پہلے مقدمات اختیاری ہیں، اور مقدمات سے پہلے خدا کا ارادہ ہے. تو جب پہلے ارادہ ہے تو وہ گویا مقدمات بھی اختیاری ہیں، تو یہ فعل اختیاری ہو جائے گا مقدمات اختیاری ہونے کی وجہ سے. وہ ایک مثال اور وضاحت کے لیے میں دے دوں. مثال کے طور پہ ایک بندہ چھت پہ چڑھ گیا، خودکشی کے لیے چھلانگ لگانا چاہتا ہے، تو چھلانگ جو اس نے لگائی ہے، اب وہ یہ نہیں کہتے مجبور تھا. خودکشی جو اس نے کی ہے مجبور کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ جو چھت پہ گیا ہے ارادے سے، تصور سے، تصدیق سے، فائدہ نقصان سوچ کے، پھر اس نے چھلانگ لگا دی، جا کے خودکشی کر لی. بعد میں وہ بے شک وہ اختیار نہیں رہا اس کا جب وہ چھلانگ لگا دی، لیکن پہلے جو مقدمات سارے اس کے اختیاری تھے، تو لہٰذا ظلم مقدمہ جو ہے، مقدمات اختیاری، تو ظلم مقدمہ بھی ہم اختیاری ہی کہیں گے، گویا اس کو انکار ہی نہیں کہیں گے. یہ کہنا چاہتا ہوں سر. تو جو لوگ کفر کو سوچ کے، اس کا تصور تصدیق کر کے، اس کے نقصانات فوائد سب کو دیکھ کے، کفر والے یہ ساری چیزیں انہوں نے مقدمات تصور کر لیے، اگرچہ ذیل مقدمہ ان کا وہ کفر اختیاری نہیں رہا، لیکن مقدمات اختیاری کی وجہ سے مصنف یہ نہیں کہہ رہے کہ ذیل مقدمہ اختیاری نہیں رہا، حالانکہ اختیاری نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں اس مثال سے کہ عفواً وہ کہہ رہے ہیں کہ ذیل مقدمہ اختیاری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے تو وہ لازمی ہوگا کفر اس بندے میں. تو مقدمات لیکن اختیاری ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر مقدمات اختیاری ہیں تو پھر وہ کفر بھی اس کا اختیاری ہی ہوا. تو یہ پھر ارادہ تکوینی نہیں رہے گا، یہاں ارادہ تشریعی آ جائے گا. یعنی یہ ساری جو بات ہے مختصر یہ ہے کہ یہ جواب بنتا ہے کہ یہاں ارادہ تشریعی ہے، ارادہ تکوینی کی بات ہی کوئی نہیں. جو شرعیات، جو تکالیف ہیں عقائد کی یا فرعی، سب ارادہ تشریعی ہے، تکوینی ہے ہی کوئی نہیں. تو یہاں تکوینی لا کیوں رہے؟ اللہ کل ہے، آگے دیکھیے. وَإِلَّا، یعنی اگر خدا کا ارادہ اور وہ جو کفر، عصیان، جو بھی چاروں چیزیں آئی ہیں، وہ اگر حاصل نہ ہو ارادہ اور اس کے درمیان تخلف ہو جائے، تو لازم آئے گا تخلف ارادت ہی عن مراد ہی، تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرہ. اللہ کا ارادہ اس کی مراد سے متخلف نہیں ہوتا، یا مراد اس کی ارادے سے جو ہے نا متخلف نہیں ہوتی. ہونا یہ چاہیے تھا وَإِلَّا لازم تخلف مراد ہی عن ارادت ہی. پتہ نہیں یہ ارادے کو پہلے کیوں لا رہے ہیں دوسری دفعہ؟ ارادہ تخلف کرتا مراد سے، ارادہ نہیں، مراد تخلف کرتی ارادے سے. وَإِلَّا لازم تخلف مراد ہی عن ارادت ہی، یوں ہونا چاہیے تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ تخلف کرتا مراد سے. ارادہ ہو تو مراد ہوتی ہے نا. تو یہ جملے میں یہ دوسری دفعہ یہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو واضح نہیں ہو رہا یہ جملہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یوں جتا ہونی چاہیے وَإِلَّا لازم تخلف مراد ہی عن ارادت ہے. تعالی اللہ ذالک، تعالی عن ذالک علوا کبیرہ. اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کا ارادہ اس کی مراد سے متخلف ہو. یہ بلند و بالا ہے اس سے جب ارادہ تکوینی ہو، لیکن جب ارادہ تشریعی ہو تو مراد تو متخلف ہوتی رہتی ہے. اس میں نقصان بندے کا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ٹھیک ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے. بین کولتا اگلا اشکال دیکھیے گا. ہاں جی، ہاں وہ اختیار سے نہیں، آخری اللہ اختیار سے نہیں ہوگا.
ہاں بالکل بالکل. ان قلتا ان الکفر والعصیان من الکافر والعاصی، اگر آپ کہیں اگلا اشکال کہ کفر عصیان کافر اور عاصی سے جو ہیں ولو کانا مسبوقین، یعنی کفر عصیان دونوں مسبوق ہوں اور سابق یا مسبوقین بے ارادت ہما، ان دونوں کے ارادے سے، ٹھیک ہے، یعنی ارادت کفر عصیان من العبد، یعنی ارادہ پہلے ہے، سابق ہے، ارادہ سابق ہے اور کفر اور عصیان کیا ہے، مسبوق ہے، بعد میں. اگر ایسا ہے الا انہما منتہیان الی ما لا بالاختیار، ارادہ پہلے ہو کفر و عصیان بعد میں ہو، ٹھیک ہے، مگر یہ دونوں جو ہیں یعنی کفر و عصیان انہما دونوں منتہیان الی ما لا باختیار، یہ کفر و عصیان آخر میں ایسی چیز کی طرف جائیں گے جس میں اختیار نہیں ہے، یعنی کفر و عصیان دونوں اختیاری نہیں رہیں گے. شروع میں مصنف نے کوشش کی، کہا کہ مقدمات اختیاری ہیں تو اس کا مطلب انسان مجبور نہیں ہے، مختار ہے. پھر اگلی بات کسی نے کر دی کہ یہ بے شک ارادہ پہلے ہو اور یہ دونوں کفر عصیان بعد میں ہوں، پھر بھی آخر کار کفر عصیان اختیاری نہیں رہیں گے. کیسے اختیاری نہیں رہیں گے؟ کیف، آگے بتا رہے ہیں وقد سابقہما الارادہ الازلیہ، سابقہما کی ضمیر کدھر گئی؟ کفر عصیان دونوں کی طرف، کفر عصیان ان دونوں سے پہلے ارادہ ازلیہ ہے، والمشیہ الہیہ شروع سے جو ازلی ارادہ ہے کفر، ان کے کسی کے کفر یا عصیان کا، ومعہو جب ازلی ارادہ ہے، کیف تسع المؤاخذہ علی ما یکون بالآخرہ بلا اختیار، تو پھر اس کا جب ارادہ ازلی ہے اور یہ کفر عصیان اختیاری نہیں ہے، ازل سے ارادہ ہے پہلے اگرچہ ہے، تو ازل سے کفر کا ایک بندے کا ارادہ ہے، بے شک اس کے مقدمات اختیاری بھی ہوں، تو وہ تو چیز ازل سے خدا نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے کافر رہنا ہے اور اس نے عاصی رہنا ہے. غور کیجیے شیخ ہے نا، لمبے چکروں میں نہ پڑے، ادھر عبارت پہ غور کریں، ٹھیک ہے نا، کہیں چلے گئے تو واپس آئیں بغیر ٹکٹ کے آ سکتے. اچھا جی، آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ روز قیامت مواخذہ کیسے کرے گا اس چیز پہ جس میں اختیار نہیں ہے؟ بندہ کفر عصیان میں اگر مجبور ہے، خدا کا ارادہ ازل سے تھا کہ یہ کافر ہو یہ عاصی ہو، تو پھر یہ مواخذہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ وہ مختار ہی نہیں. مواخذہ تب ہوتا ہے جب اختیار دیا جائے، عقلاً یہی ہے کہ اختیار دیا ہے پھر مواخذہ ایک آپ کا حق ہے. قل تو جواب العقاب انما یتبع الکفر والعصیان، کہتے ہیں عقاب یا عذاب یا مواخذہ جو بھی کہیں وہ کفر اور عصیان کے تابع ہے. التابعین، اور یہ دونوں تابع ہیں، یعنی عقاب تابع ہے کفر، یعنی کفر عصیان ہوگا تو بعد میں عقاب بھی ہے، اور دونوں یہ کس کے تابع ہیں؟ کفر و عصیان یہ تابع ہیں للاختیار الناشئ میں ان مقدمات ہی، اس چیز کے یعنی اختیار کے جو مقدمات ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مقدمات کفر جو ہیں، مقدمات عصیان جو ہیں وہ اختیاری ہیں، تو جب وہ اختیاری ہیں تو کفر و عصیان تابع ہے اس اختیار کے جو مقدمات کفر و عصیان کے تابع ہے. تو گویا یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کفر و عصیان ارادے سے ہوا ہے، اس کے مقدمات اختیاری ہیں، اس لیے کفر و عصیان بھی اختیاری ہو گیا. ٹھیک ہے، جب اختیاری ہو گیا تو اس پہ عقاب روز قیامت پھر بنتا ہے، یعنی ایسی چیز پہ عقاب نہیں ہے جس میں اختیار نہیں ہے. اور وہ مقدمات کہاں سے نکلتے ہیں؟ ناشئان شکاوت ہے ذاتیہ لازمہ خصوص ذات ہما. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو مقدمات ہیں نا کفر و عصیان کے، یہ پیدا ہوتے ہیں کسی چیز کی ذاتی شکاوت سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ شکاوت جو کفر عصیان کی شکاوت ہے یہ ذاتی ہے، اور یہ شکاوت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں لازم ہے ان دونوں کی ذات. کفر و عصیان کی ذات میں شکاوت ہے، اس کو لازم ہے شکاوت. فإن سعید سعید فی بطن امہ، نیک اپنی ماں کے پیٹ میں نیک ہے، والشقی شقی فی بطن امہ، بدبخت جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کفر عصیان جو ہے وہ مقدمات جو کفر عصیان کے مقدمات ہیں یہ ناشئ ہیں کفر عصیان کے
ذاتی شقاوت کی وجہ سے، اور وہ شقاوت جو ہے لازم ہے کفر و عصیان کو، ٹھیک ہے، کفر و عصیان ہے تو شقاوت ہے۔ اب یہاں پہ کفر و عصیان ہے تو شقاوت ہے، شقاوت ہے تو کفر و عصیان ہے، شقاوت ہوگی تو کفر و عصیان ہوگا، کفر و عصیان ہوگا تو شقاوت ہوگی، تو یہ تو پھر دونوں ایک دوسرے پہ موقوف ہو، دور آ گیا نا، یعنی شقاوت ہوگی تو وہ کفر و عصیان کو اختیار کرے گا، اور کفر و عصیان ہوگا تو شقاوت ہوگی، تو یہ ایک دوسرے پہ موقوف ہوگا۔ مصنف یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمات ناشئ کفر و عصیان کی شقاوت کی وجہ سے، اور شقاوت ذاتی ہے، لازم ہے کفر و عصیان کو، یعنی کفر و عصیان ہوگا تو شقاوت ہوگی، اور یہ مقدمات جو اس کفر و عصیان کے ہیں یہ ناشئ ہوئے ہیں دونوں کفر و عصیان کی شقاوت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ بار کر یہ عجیب بات کر رہے ہیں کہ شقاوت کفر و عصیان سے ہے، یعنی کفر و عصیان کو کبھی اختیاری بنا رہے ہیں، کبھی غیر اختیاری بنا رہے ہیں۔ ابھی تک بات ساری مشوش ہے، مصنف کے جواب میں نا کوئی کلیئر بات نہیں، یا تو اب کفر و عصیان کو ہی اختیاری کیوں نہیں کہتے؟ کیوں اس گڑھے میں خود پھنس گئے ہیں؟ شاعرہ کے نے جو کھودا ہے، آپ جب کہیں ڈائریکٹ کہیں ارادہ تکوینی نہیں ہے خدا کا کفر و عصیان اور ایمان اور طاعت میں، ارادہ تشریعی ہے، ختم ہو گئی بات، اس گڑھے میں جا کے پھنس گئے ہیں۔ ہاں جی مانتے ہیں ارادہ تکوینی ہے، اب تکوینی ہے تو ایک طرف مشکل کھڑی ہے کہ مراد تو متخلف ہو نہیں سکتی، یعنی کفر و عصیان تو متخلف ہو نہیں سکتا ارادہ تکوینی، اب نکلے دوسری طرف جو ہے تکلیف والا جو تاک اور اختیار نہیں ہے، پھر عقاب کیوں، اس مصیبت سے کیسے نکلیں؟ پھر گھوم گھوم کے کان کو ادھر سے پکڑ کے الٹے ہاتھ سے پکڑ کے جا کے کان کو پھر پکڑ لیے۔ ہاں جی اشعری نظریہ اشعرہ کی آ گیا نا جی، کہ ذاتی شقاوت ہے، کفر عصیان جو ہے اس کے مقدمات اختیاری ہیں، اور شقاوت ذاتی ہے، اور جناب لازم ہے، یہ ذاتی لا یعلل، تقدیر میں قضاء و قدر میں قہر یہ چلے گئے ہیں، یعنی قہری ہیں چیزیں کوئی اختیار نہیں، اشاعرہ کے دام میں پھنس گئے ہیں بار کر فی بطن میں۔ الناس، اگلی روایت، الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ کما فی الخبر، لوگ جو ہیں وہ کان کی مانند ہے، مختلف، جیسے کانیں ہوتی ہیں کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی، کوئی کوئلے کی، انسان بھی اسی طرح مختلف ہے۔ یہ تو خبر ہے جو دی جا رہی ہے نا، کہ انسانوں کی حقیقت کوئی حیوان، قرآن بھی کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن اگر خبر دے رہا ہے کہ جانوروں جیسے ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کی قہراً ان کو جانور بنا دیا یا جانوروں سے بدتر بنا دیا؟ وہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ یہ اپنے اعمال عقائد کی وجہ سے جانوروں جیسے ہیں یا ان سے بدتر ہیں۔ یہ بھی خبر دی جا رہی ہے کہ لوگوں کی حقیقتیں کوئی سونے جیسا ہے، کوئی چاندی جیسا ہے، کوئی کوئلے جیسا ہے، کوئی یہ حقیقتیں ہیں لوگ، نہ کہ یہ خدا نے کو ان کی تقدیر میں قہراً ایسا بنا دیا کہ یہ سونے جیسا ہوگا، یہ چاندی جیسا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اختیار دیا گیا ان کو۔ اسی طرح شقاوت اور سعادت بھی انسان اختیار کے بعد جو اس نے اپنا نتیجہ انسان نے خود شقاوت سعادت کا لیا، وہ خدا نے خبر دی ہے، نہ کہ خدا نے ان کو مجبور کر کے شقی بنا دیا یا جناب سعید بنا دیا۔ دیکھیں ہاں یہ تو کچھ تقدیر ہے وہ خدا کی طرف سے، اس میں انسان کو اختیار ہے، مثلا انسان کا انسان ہونا اللہ کی طرف سے، انسان کے اختیار میں نہیں، انسان کا اسی طرح مرد ہونا یا عورت ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں، فلاں سید کے گھر میں پیدا ہو یہ انسان کے اختیار میں نہیں، یا کسی اور فیملی میں، تو یہ جو ہے یہاں پہ کچھ چیزیں قضاء و قدر میں ہیں، انسان کو اختیار نہیں ہے، لیکن بدبخت ہونا یا خوشبخت ہونا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ قرآن کہہ رہے ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، خود انسان شاکر بن کے خود خوشبخت بن جائے انسان کے اختیار میں، اور کفران نعمت کر کے بدبخت بن جائے انسان کے اختیار میں۔ تو یہ مصنف وہ چیزیں کہہ رہے ہیں تقدیری جو حالانکہ قہری نہیں ہیں،
علی کل حال۔ آگے دیکھیے گا، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں وذاتی لا یعلل، یعنی شقاوت اور سعادت یہ ذاتی ہیں کسی کی، یعنی جیسے مل کی ملوحت جو ہوتی ہے نا، نمکین پان، وہ اس کا ذاتی ہے۔ میٹھا کوئی بھی چیز مثلا کھجور لے لیں، اس کا حلاوت جو ہے وہ ذاتی ہے۔ ذاتی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھجور میٹھی کیوں اور نمک نمکین کیوں ہے، ذاتی ہے، اس خدا نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے۔ خدا نے اس کو نمک کو نمکین بنایا ہے اور کھجور کو بنایا ہی ایسا ہے، تقدیر ہے۔ یہ تقدیر جو ہے نا، جیسے میں نے مرد عورت کی مثال دی، یہ انسان کو اللہ نے بنایا، یہ تقدیر ہے، اس میں نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، خدا جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں ہوتا، لیکن خدا جو کرتا ہے لا یخلو عن الحکمہ، حکمت سے خالی نہیں ہوتا، خدا بہتر ہی کرتا ہے، خدا کسی کے لیے برا نہیں کرتا، خدا اچھا ہی کرتا ہے سب کے لیے، جس کے لیے بہتر۔ اچھا، وذاتی لا یعلل، یہ جو ذاتی لا یعلل ہے، یہ تقدیر کچھ چیزیں ہیں جیسے نمک کے لیے نمکین پن یا انسان بننا، یہ ذاتی لا یعلل، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن قضا، یہ جو شقاوت و سعادت ہے، یہ وہ ذاتی نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ انسان چاہے وہ سعید مان جائے بدبخت مان جائے، یہ اختیار میں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بنائی ہی ایسا ہے شروع سے لہذا ہوا ہے۔ یہ تو آپ اشاعرہ کے نظریے کو مان رہے ہیں کہ گویا انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ایمان اور کفر و طاعت و عصیان جو کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بنو امیہ نظریہ جو پھیلایا تھا، جو یزید اور یہ ابن زیاد، جو بھی وہ بی بی کو نہیں کہا تھا ابن زیاد نے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے کہا وما رأیت الا، میں نے تو اللہ سے خوبصورت ہی دیکھا ہے۔ یہ لوگوں نے قتل کیا ہے میرے خاندان والوں، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کو جب وہ اس نے سنا کہ علی نام ہے اور علی اکبر قتل ہو گئے، مولا کا نام بھی علی زین العابدین علی تھا، اولم یقتل اللہ علی، اللہ نے علی کو قتل نہیں کیا، آپ زندہ ہو؟ زین العابدین سے ابن زیاد نے کہا، یعنی اللہ کی طرف نسبت دے رہے قتل کی، اپنی جان چھڑانے کے لیے سارا اللہ پہ ملبہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام نے کہا کہ لوگوں نے اسے قتل کیے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ تو یہ بات یہاں پہ جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مصنف جو ذاتی لا یعلل کی بات لے کے رہا ہے، یہ بنو امیہ والے نظریے کی طرف جہاں یہ ہے ٹھیک بات، لیکن یہاں فٹ نہیں ہوتی، یہ تو بنو امیہ کے نظریے کی طرف جا رہا ہے کہ انسان کی شقاوت، بدبخت انسان کی خدا نے لکھ دیا ایسا، یزید کو یزید لکھ دیا ہے۔ اور بھائی یزید بنا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، شمر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بنا ہے، نہ کہ اللہ نے اس کو بنا دیا، پھر تو اس کو عقاب ہوئی، شہر والی بات ہو گئی۔ تو مصنف عجیب باتیں کر رہے ہیں، میری تو سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ یعنی یہ بات یہاں نہیں آتی کہ ذاتی لا یعلل، نمک میں آتی ہے، کھجور میں آتی ہے، انسان بنا اس میں آتی ہے، ذات اللہ نے ایسا بنا دیا۔ لیکن جو شقاوت، کفر و عصیان و طاعت ہو، یہ انسان کی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ نے اختیار اس کو دیا۔ نبی کیوں بھیجے ہیں؟ پھر ائمہ کیوں بھیجے ہیں؟ اگر انسان کو جو بنا دیا وہ بن گیا، پھر اللہ نے بھیجے کیوں؟ ہدایت کے لیے بھیجے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت جو ہے نا وہ انسان کو دی وہ تاکہ اپنے اختیار سے راستہ کو چنے، اچھا یا برا۔ آگے دیکھیے گا، ذات فن قطع سوال انہ لما جعل السعید سعیدا والشقی شقیا، سوال ختم ہو گیا، ذاتی بات ہے۔ شقی ذاتی طور پہ شقی ہے، پھر شقی روز قیامت کہہ سکتا ہے نا پروردگار تو نے مجھے بنائی شقی تھا، مجھے اب جہنم کیوں بھیجا؟ میرا تو اختیار ہی نہیں تھا۔ سوال نہیں وہ کہتے کر سکتے، بدبخت سوال نہیں کر سکتا مجھے بدبخت کیوں بنایا پروردگار؟ اے اللہ عادل ہے، وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے سب کے لیے ہدایت مشترکہ رکھے، ہدی للناس، سب کو ہدایت دی، سب کے لیے جنت ہے، سب کے لیے جو ہے نا انبیاء بھیجے ہیں، سب کے لیے اللہ نے نعمتیں سب کو دی ہیں، پھر اس کو اختیار دیا ہے۔ یہاں شقاوت و سعادت ذاتی نہیں۔ خدا را مصنف سے میری التماس ہے عالم برزخ میں بھی خدا ان کے درجات بلند کرے۔ یہ بہت بڑا اشتباہ کیا ہے شعر، اس لیے کہتے ہیں بعض علماء، یہ تو اس کے فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ تو علم کلام کی سادہ سی بات ہے، اتنی مشکل نہیں ہے یہ بات، لیکن بعض علماء نے فلسفہ کیوں حرام قرار دیا تھا؟ ابھی تک کچھ لوگ فقہاء زمانے میں قرار دیا، اور اس لیے کہ فلسفے میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی بہت مقدار میں فلسفہ سمجھ لیں، مقدار حاجہ، کہ بعض اوقات خدا سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر اقبال جو تھا نا،
وہ بہت بڑا فلسفی تھا، اس نے غربی دنیا میں فلسفہ پڑھا بھی اور پھر پڑھایا بھی تھا، لیکن اس نے فلسفہ پڑھنے کے بعد ایک نتیجہ دیا تھا، فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں۔ اصل میں فلسفے کا موضوع ہے وجود اور موجود، تو خدا کے وجود کو سمجھنا چاہ رہا ہے کہ خدا کے وجود اور باقی ممکن الوجود میں کیا فرق ہے، تو خدا ہی سے گمراہ ہو گیا فلسفی۔ بہت سارے فلسفی جو غیر اسلامی خصوصاً تھے، فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں، ڈوری سلجھا رہا ہے، سرا ملتا نہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ تو اتنی مشکل نہیں تھی، مصنف شاعرہ کے یعنی شبے میں پھنس گیا، انہی کے نظریے کی طرف وہ لاشعوری طور پہ پھسل گئے۔ اس لیے ہمارے علماء عامہ کی کتب زلال کو ہر بندے کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، غور کیجئے گا، بخاری و دوسری۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے نا کہ وہ دفاع کر سکے علمی فکری، وہ ان کی دلدل میں پھنس جائے گا، گمراہی کے دلدل میں۔ غور کیجئے۔ اسی طرح موبائل کیوں نہیں، جو سمجھدار والدین متدین ہیں وہ بچوں کو لے کے نہیں دیتے، کہ یہ وہ دلدل ہے گمراہی، ضلالت کی، شقاوت کی، کہ اگر ہم نے ایک دفعہ عاطفت کے تحت لے دیا تو یہ پھنس گئے اس دلدل میں، تو نکل دنیا آخرت تباہ۔ وہ تب موبائل لے کے دیتے ہیں کہ جب وہ بچہ پورا دن سمجھ لے، عمل کر لے، کوئی اس کی اگر ضرورت ہے، مثلا اسکول کا کام ہے یا کوئی دینی اور سیکھنی ہے چیز، تو اتنی مقدار میں تھوڑا ٹائم دیں گے، وہ چیز اس کو نکال کے دیں گے نیٹ سے خود، اور خود اس کا پھر نگرانی بھی رکھیں گے، ٹائم بھی فکس کریں گے، اس طرح دلدل میں تاکہ نہ پھنسیں۔ تو یہ شاعرہ نے جو دلدل پھنسائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس دلدل میں مصنف ہمارے پھنس گئے، اور اخیر میں جا کے انہیں کی بات کریں گے، ویسے ہی انشاءاللہ کو ایسا اللہ نے ایسا نعوذ باللہ ان کو بنا دیا، شکی کو شکی بنا دیا، اور سعید ایسی حال کی بات نہیں۔ آگے دیکھے گا، عبارتیں عجیب ہیں، فَإِنَّ سعید سعید بن نفسہِ وَشَقِی شقی بن غزالِ، سعید اپنی ذات میں ہی سعید ہوا، شقی ذاتی طور پہ شقی بن گیا۔ وَإِنَّمَا أَوْجَدَهُمُ اللَّهُ تعالی، اللہ نے ان کو ایسا بنایا۔ استغفر اللہ، میں پڑھ رہا ہوں مصنف کے لیے، اپنے لیے بھی، استغفر اللہ ربی۔ اللہ نے شمر کو شمر نہیں بنایا، اللہ نے یزید کو یزید نہیں بنایا، اس نے اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے وہ ساری چیزیں جانتا تھا، وہی بھی آئی ہے، سارا کچھ آیا ہے، لیکن وہ اپنی بدبختی سے اس نے راستہ اختیار کیا، یہ ظلم کا، زیادتی کا۔ اچھا جی، قلم ایجا رسید و سر بشکست، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے فارسی میں، یہاں بھی لکھا ہوا ہے فارسی میں، یہ کہ یہاں قلم پہنچی اور اس کا سر ٹوٹ گیا، یعنی قلم آگے نہیں کچھ بیان کر سکتی، ٹھیک ہے، قلم نہیں ٹوٹی، ٹھیک ہے۔ شیخنا المحترم سیاہ صاحب کفایہ رضوان اللہ علیہ، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یا شاعرہ کی بات آپ مان چکے ہیں آخر میں کہ ارادہ خدا کا تھا، کوئی کافر ہو تو وہ کافر ہو گیا، خدا سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس نے اپنے مرضی، ان ہدینا السبیل اما، اس نے اپنی مرضی سے کفر اختیار کیا، جس نے اختیار کیا، یہاں ذاتی نہیں ہے، یہاں یہ وقد انتہى الکلام فی المقام، کلام ختم ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں الی ما ربما لا یسعہ کثیر من الافہام، کہتے ہیں یہاں کلام ختم تو ہو گئی ہے، اور اس کلام کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ مصنف دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، میں سمجھتا ہوں خود مصنف نہیں سمجھ سکے اس بات، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، مصنف کہہ رہے ہیں وہ ذاتی طور پہ اللہ نے اس کو بدبخت بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ اللَّهِ الرُّشْدُ، اللہ ہدایت دے، رشد والہدایہ وبالاعتصام، اللہ ہی کی طرف سے رشد اور ہدایت، اور اسی سے ہی عصمت ہے، وہی بچا سکتا ہے تو یقیناً خدا کی طرف سے، لیکن آپ کے معلقین ہی کہہ رہے ہیں، یا صاحب کفایہ واقفہم انہم مسئولون، یہ خدا جب سوال کرے، اگر وہ ذاتی طور پہ ان کو بنائے ہی ایسا ہے تو پھر سوال کا تو کوئی حق نہیں بنتا روز قیامت، اور سوال تو ہوگا سب سے، تو اس کا مطلب اختیار دیا تھا، اور پھر لوگوں نے اختیار کا غلط استعمال کیا، رشد کو اختیار نہیں کیا۔ نسأل اللہ توفیق والحمدللہ رب العالمین، صلی علی محمد۔